سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے اس وقت وہ ہمارا موبائل ہے، ہماری غیبتوں کی جگہ بن گیا ہے۔ برائیاں، گندگیاں، غلاظت، گناہ جتنے ہو رہے ہیں اس وقت سارے موبائل سے ہو رہے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا کہ فلاں صاحب دین سے خارج ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے جو ہے بگڑ گئے، ہم نے فوراً اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ بھائی آپ کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ آپ کے عقائد بہت درست ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا ہے؟ آپ اس کو جو ہے اس کو فوراً فارورڈ کر رہے ہیں، 4 تک جو ہے آپ نے خود پہنچا دیا اس کو کہ یہ فلاں جو ہے وہ بد زبان ہو گیا، اس کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے ویسا۔ سب سے زیادہ دیکھیے انسان، اور اس جملے پر میرے ذرا غور کریے گا، انسان کا اصلی محبوب وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں نظر آتا ہے۔ پھر اس جملے کو کہہ رہے ہیں، اصلی محبوب انسان کا وہ ہے جو اس کے ساتھ تنہائیوں میں رہتا ہے۔ اب آپ تنہا ہو کمرے میں، آپ دیکھیں کہ آپ کیسے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، کتابوں کے ساتھ۔ آپ کہیں بڑی پرانی بات کر رہے ہیں، اب کتاب کہاں، اب کہاں کتاب رہ گئی ہے۔ اگر ہمیں تنہائی مل جائے، ہم تنہا ہوں، اور جسے ہم کہتے ہیں بوریت ہو رہی ہے، یہ بوریت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ والا اور مولا والا کبھی بور ہوگا ہی نہیں، یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے گا یا مولا کے ساتھ زندگی گزارے گا، یہ بور ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری تنہائیاں بتاتی ہیں کہ ہمارا محبوب کون ہے۔ کتابوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ہم تنہا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بس کچھ نہیں، تنہا ہے تو سب سے وہی۔ اور انسان کا اصلی محبوب ہوتا ہے جس کے بغیر وہ زندگی نہ گزار سکے۔ یہ ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم کس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، کچھ رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ہے کہ نہیں یہ ہے، یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک جزء لا ینفک، جس کے بغیر ہم نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہمارا اصلی محبوب کون ہے۔ اگر ہمیں ذرا سی تنہائی مل جائے کہ آج ہم گھر میں اکیلے ہیں، بیگم صاحبہ بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، لاؤ چلو آج تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ نوے امام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کسی کتاب میں سے، کبھی ذہن جاتا ہے اس طرف۔ لاؤ آج اقبال کو پڑھتے ہیں، بڑے مشہور شاعر تھے۔ آج لاؤ چلو فلاں کی مجلس جو ہے بڑے خطیب تھے، لیکن نہیں، ذرا سا بھی ہمیں چانس ملے گا، یعنی اگر اکیلے ہم سفر بھی کر رہے ہیں تو اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تصور ہے ہی نہیں۔ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں، جتنی بھی فعالیت تھی، اس نے ہمیں ہم جمود کا، یعنی ہم سائلنٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے، جبکہ اس میں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم کچھ اور بھی حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہ رہے ہمارے پاس، لیکن گناہ کی شکل میں نہ رہے، گناہ کی شکل میں۔ اور عادت ڈالیں، دیکھیے ہم یہ تو ممکن ہے کہ بغیر بیوی کے زندگی گزار لیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ بغیر موبائل کے۔ رات میں جو سوتے ہیں تو آخری چیز وہ ہوتی ہے جو ہمارے ہاتھ سے ٹچ ہو کر سرانے جاتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد اگر نماز پڑھ بھی لی تو اس کے بعد تعقیبات سے پہلے لاؤ دیکھیں کچھ نئی اپڈیٹ تو نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اس میں کہ غیبتیں ہی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ان کے میسج ان کے میسج، یہ ہے روز طرح۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔